حسینی اپنا مخصوص انداز میں 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد کرے گی۔ انجمن غلامان فضائل حسینی اپنا مخصوص انداز میں 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد کرے گی۔ اس کے بعد ہر سال کی طرح انجمن علی اکبر آگرہ اپنا مخصوص انداز میں جو ہر سال ہوتا ہے وہ مشالوں کا جلوس برآمد کرے گی۔ یہ رات کے پروگرام میں نے آپ کو بتا دیے، جن حضرات نے نہیں سنے ہو تو وہ دوبارہ آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں نے سب کر دیے، سارے اعلان کر دیے اور پھر کر دوں گا اس مجلس کے بعد، پھر کر دوں گا۔ اگر کسی کو سنائی نہیں دیا ہو یا کسی نے نہ سنا ہو تو یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس مجلس کے بعد پھر اعلان کر دوں گا، بار بار اعلان کر دوں گا۔ بہرحال بھیا بھائی یہ بیچارے بڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ لال رنگ کا بیگ ان کا یہی پنڈال میں رات رہ گیا تھا، کل بھائی کسی صاحب کو ملا ہو برائے کرم میرے پاس یہاں دے دیں، ممبر کے پاس میں یہاں موجود ہوں۔ ارے بھائی واہ واہ واہ۔ اور یہ اور بہرحال یہ ہمارے ابوذر بھائی آئے ہیں اور کل سے پرسوں سے محنت کر رہے ہیں۔ گراف ایجنسی پروگرام کو لائیو دکھا رہی ہے، ماشاءاللہ سارا پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں جن کے بھی کہیں کہیں رشتہ دار ہیں وہ بتا دیں، گراف ایجنسی سے پورا پروگرام یہ لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے یہ بہت ہی اچھے دوست ہمارے بھائی ابوذر تھوڑی صاحب یہ سامنے موجود ہیں۔ بہرحال یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پورے ہندوستان میں جہاں بھی بڑے پروگرام ہوتے ہیں پورا پروگرام لائیو دکھاتے ہیں۔ اب تک ہے عالیہ نجف ہند جوگی پورا کا پروگرام بھی لائیو دکھاتے ہیں، سمانہ کا پورا پروگرام دکھائی دیتے ہیں، آگرے کا اور یہاں کا بھی ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ اور طالب حسین جہاں بھی ہے وہ یہاں آ جائے پنڈال میں۔ ₹500 کمیٹی کے نام دیے ہیں کسی محترمہ نے، بول صاحب یہ فاتحہ پڑھوا دینا کیونکہ میں رسید کٹوا کے ان کو دے دوں گا ₹500، ٹھیک ہے؟ تو پھر مشالوں کے بعد جو ہر سال ہوتا ہے پھر ہماریوں کا جلوس برآمد ہوگا، کون سی انجمن نکالے گی یا ہماریوں کا پروگرام، پھر ہماریوں کا پروگرام برآمد ہوگا۔ جی بھائی نعرہ سلوات پڑھے آپ ان کے استقبال میں۔ تین شعر امام حسین کے حوالے سے سماعت فرمائیں بطور خاص۔ اگر حسین نہیں ہے نجات کا رستہ، اگر حسین نہیں ہے نجات کا رستہ، اگر حسین نہیں ہے نجات کا رستہ تو پھر بنا ہی نہیں کوئی دوسرا رستہ، تو پھر بنا ہی نہیں
کوئی دوسرا رستہ، اور جو راستہ کبھی سورج نہیں دکھا پایا۔ تاریخ کے حوالے سے روزہ عاشور، جو راستہ کبھی سورج نہیں دکھا پایا، جو راستہ کبھی سورج نہیں دکھا پایا، دیا بجھا کے وہ شے نے دکھا دیا رستہ، جو راستہ کبھی سورج نہیں دکھا پایا، دیا بجھا کے وہ شے نے دکھا دیا رستہ۔ اور آخری شعر، وہ خیمہ جس میں جگہ انبیاء نہ لے پائے، یہ بھی تاریخ کے حوالے سے، وہ خیمہ جس میں جگہ انبیاء نہ لے پائے، وہ خیمہ جس میں جگہ انبیاء نہ لے پائے، وہاں علیحدہ سے حر کے لیے بنا رستہ، وہاں علیحدہ سے حر کے لیے بنا رستہ۔ اگر حسین نہیں ہے نجات کا رستہ، تو پھر بنا ہی نہیں کوئی دوسرا رستہ، وہ خیمہ جس میں جگہ انبیاء نہ لے پائے، وہ خیمہ جس میں جگہ انبیاء نہ لے پائے، وہاں علیحدہ سے حر کے لیے بنا رستہ۔ اگر حسین نعرہ صلوات۔ ابھی آپ نے بہت عمدہ شعر سنے، نوودی صاحب ماشاءاللہ آپ سارے شعر سنتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کتاب میں، آپ کی ماشاءاللہ کتاب بھی آ چکی ہے۔ نوودی صاحب بیٹھے ہیں، راشٹریہ سہارا کے بیورو انچارج ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے آپ تو بہرحال آپ سنیے شعر۔ ایک نوجوان لڑکا یہاں موجود ہے اور اب شاعری سننا، بہت اچھے شعر پڑھ دیے میرے بھائی نے، صرف 4 مصرے پڑھوں گا استقبال میں، اگر میرے وطن کا ہے، میرا بھتیجا بھی لگتا ہے، آپ نے پہلے شعر سنا یا نہیں سنا؟ یہ والا پنکھا نذیر بھائی کا ہی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نذیر بھائی کے آپ چاہنے والے میرے بڑے بھائی ہیں نذیر باقری صاحب، پوری دنیا میں جانتی نذیر باقری صاحب کو، میرے بڑے بھائی ہیں، میں چھوٹا ہوں وہ بڑے ہیں، بہرحال ان کے ہی میں سنا دیتا ہوں آپ کو، لکھ لیتے لکھنا وقت آئے کہ ظلم کی تیغ کو احساس کے چلنے نہ دیا،
میں توجہ چاہوں گا تمام حضرات سے ہاتھ جوڑ کے. دیکھیں اگر شعر اچھے لگے تو بول جانا ورنہ خاموش ہو جانا. کہ ظلم کی تیغ کو احساس پہ جوہر بھائی دیکھیں بھیا ابوذر بھائی ظلم کی تیغ کو احساس پہ چلنے نہ دیا صبر نے رنگ بھی چہرے کا بدلنے نہ دیا. شام آئی تھی قیامت کا اندھیرا لے کر چاند امامت کا مگر عزم نے ڈھلنے نہ دیا. چاند امامت کا مگر عزم نے ڈھلنے نہ دیا. ٹھوکریں کھا کے علی کو نہ پکارا جس نے گردش وقت نے پھر اس کو سنبھلنے نہ دیا. گردش وقت نے پھر اس کو سنبھلنے نہ دیا. یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا. ہائے ہائے ہائے. یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا. اب یہ آخری شعر مولا آپ کو سلامت رکھے کہ ظلم کی تیغ کو احساس پہ چلنے نہ دیا صبر نے رنگ بھی چہرے کا بدلنے نہ دیا. شام آئی تھی قیامت کا اندھیرا لے کر چاند امامت کا مگر عزم نے ڈھلنے نہ دیا. یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا. کہ ظلم کی آگ میں سجاد نے شبیر کے بعد گھر کو جلنے دیا اسلام کو جلنے نہ دیا. ظلم کی آگ میں سجاد نے شبیر کے بعد گھر تو جلنے دیا اسلام کو جلنے نہ دیا. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آئیے مولوی صاحب سنائیے اپنے پورے انداز میں شعر کیونکہ یہ مغرب سے پہلے آخری مجلس ہے پھر بعد مغرب ہے بعد مغرب مجلس ہوگی. حضرات السلام علیکم. علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر ہوا کی دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر ابھی بھی وقت ہے خود کو سنبھال لے مفتی. علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر. علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر. اور دیکھیے گا کہ سوال ہوگا لحد میں خدا کے بارے میں. سوال ہوگا لحد میں خدا کے بارے میں. ابھی سے سیکھ لو سب کربلا کے بارے میں. لحد میں سوال ہوگا لحد میں خدا کے بارے میں. ابھی سے سیکھ لو سب کربلا کے بارے میں. جواز عرش اولا ہے جو جواز عرش اولا ہے جو پیش اہل یقین. جواز عرش اولا ہے جو پیش اہل یقین. میرا یقین ہے یہی در سیدہ کے بارے میں. میرا یقین ہے یہی در سیدہ کے بارے میں. یہ کربلا ہے یہاں پہلے پوچھا جاتا ہے. یہ کربلا ہے یہاں پہلے پوچھا جاتا ہے. دیے کا فیصلہ کیا ہے ہوا کے بارے میں. دیے کا فیصلہ کیا ہے ہوا کے بارے میں. بس ایک حسین ملا نفس مطمئن اس کو. بس ایک حسین ملا نفس مطمئن اس کو. خدا سے پوچھے کوئی شہ کربلا کے بارے میں. خدا سے پوچھے کوئی شہ کربلا کے بارے میں. تبسم علی اصغر ابھی کرے گا کرام. تبسم علی اصغر ابھی کرے گا کلام. خطاب ہونے کو ہے لاپتہ کے بارے میں. خطاب ہونے کو ہے لاپتہ کے بارے میں. اور یہ آخری شعر ہے کہ جناب زہرا سے پوچھے سیادت عباس. جناب زہرا سے پوچھیں سیادت عباس وہی بتائیں گی اپنی دعا کے بارے میں. شکریہ حضرات شکریہ. میں بغیر کسی تنقید کے درخواست کروں گا خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید عباس علی نقوی صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں نظر آنے بہترین خطیب اور بہترین آواز کے مالک. یہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فرش آزاد پہ آج بیٹھے ماشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام چل رہا ہے. بہت اچھی مجلسیں سب پڑھ رہے ہیں.
ذکر مولا ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ فاتحہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اس کے بعد میں کچھ نام لوں گا کہ جن کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، تو پہلے آپ تلاوت فرما لیں، پھر میں نام پڑھے دیتا ہوں۔ یہ ان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ فراز فاطمہ بنت سامن علی، شاکرہ بیگم بنت سید حسن، یعقوب علی ابن سامن علی، ایوب علی ابن یعقوب علی، مہر بانو بنت یعقوب علی، ساجدہ بیگم بنت یعقوب علی، بطول بیگم بنت محمد یوسف۔ ان مرحومین کے اللہ درجات بلند کرے، اور آپ تمام حضرات کے جو مرحومین ہیں پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے سب کے درجات بلند کرے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیں محمد۔ برادران عزیز، میں نے اس وقت کی گفتگو کے لیے سورہ شورا کی 23ویں نمبر کی آیہ کریمہ کا ایک جز ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور مجالس کے عنوان سے یہ آیہ کریمہ بڑی معروف اور مشہور ہے۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کے بیانات کو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں سماعت فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ شورا کی 23ویں نمبر کی یہ آیہ کریمہ آیہ مودت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ یہ آیہ مودت میں پروردگار عالم نے کیا پیغام ہم تک پہنچایا اپنے رسول کے ذریعے سے؟ پیغمبر سے ارشاد ہوتا ہے، قل کہہ دو اے رسول، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے یعنی کن سے؟ امت سے کہہ دیجئے کہ کوئی اجر رسالت نہیں ہے
علاوہ اس کے کہ یہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں۔ عزیزان ملت، آپ نے بہت اس آیہ کریمہ کے ذیل میں بیانات کو سماعت فرمایا ہے، مگر میں آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس طرف کہ آپ غور فرمائیے، جتنے قرآن کریم کے ترجمہ کرنے والے ٹرانسلیٹر بڑے بڑے علماء ہیں، اور وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، شیعہ مکتب فکر کے علماء ہوں، سنی مکتب فکر کے علماء ہوں، دیوبندی علماء ہوں، بریلوی علماء ہوں، اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مترجمین ہوں جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، سب نے ترجمہ یہی کیا ہے اس آیہ کریمہ کا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں، بھائی یہی اجر رسالت ہے۔ عزیزان گرامی، بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ محبت عربی کا لفظ ہے، حب سے نکلا ہے محبت، محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو اب اگر اللہ کو محبت کا مطالبہ کرنا تھا تو اس آیت میں محبت کا لفظ آتا، مودت کا لفظ کیوں آیا؟ بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر آیتیں ہیں کہ جہاں محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے بہت سارے، کہ اگر تم اللہ کو اور رسول کو دوست رکھتے ہو، محبت کرتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، یہ تمام آپ کے اذہان عالیہ میں ہے۔ تو محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے، تو اللہ کو اگر محبت کا مطالبہ کرنا تھا تو یہ مودت کا لفظ آیت میں کیوں رکھا؟ مگر آج جتنے اردو قرآن پاک دیکھیں گے الٹ الٹ کر، سب میں مودت کا ترجمہ محبت آپ کو ملے گا، حالانکہ حق یہ ہے کہ محبت الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ مودت کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ ہمارے علماء محبت کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی جب اللہ نے قرآن کی اس آیت میں مودت لفظ رکھا ہے، محبت نہیں رکھا، محبت بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ کو محبت چاہیے ہوتی تو محبت کا لفظ اس آیت میں رکھا ہوتا، مگر مودت رکھا اور علماء نے ترجمہ کیا اس کا محبت۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ علماء نے آخر مودت کا ترجمہ محبت کیوں کیا؟ عزیزو، اس کی ایک اصل میں وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کی مجبوری یہ ہے کہ مودت کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے، دیکھیے عربی ایک بڑی زبان ہے، اردو ایک چھوٹی زبان ہے، جب بڑی زبانوں سے چھوٹی زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو الفاظ کی تنگی ہوتی ہے۔ بحث سے سمجھیے بڑی زبان، مثلا جیسے ایک بڑے محل کے اندر 100 کمرے ہوتے ہیں اور چھوٹی زبان جیسے ایک فلیٹ کے اندر 4 کمرے ہوتے ہیں، تو عربی بڑی زبان ہے، اردو چھوٹی زبان ہے، لہذا جب اس زبان سے اس زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو بہت سے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا اردو میں ترجمے کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ترجمے کا اصول پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ہم پلہ لفظ نہیں مل رہا ہے آپ کو تو قریب ترین لفظ جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو علماء کی مجبوری یہ ہے کہ کیونکہ مودت کا ترجمہ اردو کے اندر ہو نہیں سکتا، لہذا جو قریب ترین لفظ محبت تھا علماء نے وہ ترجمہ کر دیا، ورنہ حق یہ ہے کہ محبت کم ترین چیز ہے، مودت بڑی بلند ترین چیز ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ تو تھی علماء کی مجبوری کہ وہ مودت کا ترجمہ محبت کر پائے، اس سے آگے ظاہر ہے کہ ڈکشنری کے اندر گنجائش نہیں تھی۔
مگر میں اپنے بچوں کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھاؤں کہ محبت کیا ہوتی ہے اور مودت کیا ہوتی ہے. ایک بار بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں آمادگی کے ساتھ. علماء کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مودت کا ترجمہ صرف محبت کر پائے، مگر میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ مودت کیا ہے اور محبت کیا ہے. دیکھیے پانی کے اندر بہت سارے جانور رہتے ہیں. پانی کے اندر مگرمچھ رہتا ہے، پانی کے اندر مینڈک رہتا ہے، پانی کے اندر کچھوا رہتا ہے. آپ نے مگرمچھ کو پانی سے نکالا اور خشکی میں رکھ دیا تو جب تک پانی میں تھا بڑا خوشحال تھا، پانی سے بڑی دوستی تھی، پانی کے اندر بڑی آسودگی محسوس کر رہا تھا. جب آپ نے پانی سے نکال کر خشکی پر رکھا تو ایک ذرا دیر کے لیے پریشان ہوا، ذرا دیر کے لیے اسے لگا کہ اچھے سے نکال کر یہاں پر ہمیں رکھ دیا، مگر بڑی جلدی اس نے اس ماحول سے انسیت پیدا کر لی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رینگتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا. آپ نے کچھوے کو پانی سے نکالا، جب تک پانی میں تھا بڑا خوش تھا، اس لیے کہ پانی میں اسے بڑا اچھا ماحول مل رہا تھا، مگر پانی سے نکال کر جب آپ نے خشکی میں رکھا تو پریشان ہوا ذرا سی دیر کے لیے، مگر بڑی جلدی اس نے اس ماحول سے دوستی کر لی اور نتیجہ یہ ہوا کہ رینگتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا. آپ نے مچھلی کو پانی سے نکالا، جب تک پانی میں تھی بڑی خوش تھی، اب جب آپ نے پانی سے نکالا اور خشکی کے اوپر رکھا تو پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی تڑپنے لگی. بھائی توجہ کیجئے گا، مودت اور محبت کا فرق محسوس کیجئے. پانی سے آپ نے مچھلی کو نکالا تو نکالنے کے بعد مچھلی تڑپنے لگی. اب وہ رینگتی ہوئی کہیں جاتی نہیں ہے، تڑپتی رہتی ہے. کب تک یہ تڑپتی رہے گی؟ تب تک تڑپتی رہے گی کہ یا تو اسے آپ اگر اس کی زندگی چاہتے ہیں تو واپس پانی میں ڈال دیں تو زندگی پا جائے گی، ورنہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی مگر خشکی سے دوستی نہیں کرے گی. بس میرے عزیزو، اگر محبت اور مودت کا فرق محسوس کرنا ہے تو یہاں پر فرق محسوس کیجئے کہ مگرمچھ کو پانی سے محبت تھی، مودت نہیں تھی. کچھوے کو پانی سے محبت تھی، مودت نہیں تھی، مگر مچھلی کو پانی سے محبت نہیں تھی، مودت تھی. اس نے مر جانا گوارا کیا مگر غیر سے دوستی گوارا نہیں کی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اس لیول کی محبت چاہتا ہے کہ اگر آل محمد کے ساتھ میں رہو تو زندگی آل محمد کے اصول کے اوپر وقف کر دو، اور اگر آل محمد کے در سے کوئی ہٹانا چاہے تو کٹ کر مر جاؤ مگر آل محمد سے بغاوت نہ کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو آپ اپنی اپنی بستیوں سے زحمت سفر برداشت کر کے، پیسہ خرچ کر کے، یہ صعوبتیں برداشت کر کے یہاں آئے ہیں اس فرش کے اوپر بیٹھنے اور شہید ثالث کی درگاہ پر آ کر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، وہ اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے سر کٹانا گوارا کیا، علی کی ولایت سے بغاوت گوارا نہیں کی.
नतीजा यह है कि कल कूड़ी के ढेर के ऊपर डाल दिया गया था, बेकफन थे, सारा जिस्म जख्मों से चूर था, सर कटा हुआ था, कोई दफन करने के लिए तैयार नहीं था, हुकूमत के खौफ से कोई करीब से गुजरने के लिए तैयार नहीं था। मगर आओ मैं आवाज देता हूं कि आज आकर देखो कि दो जगह आगरे के अंदर हैं, एक संगे मरमर की बनी हुई इमारत है, एक ये मामूली सी इमारत है। यहाँ जो आते हैं वो अकीदत से आते हैं, वहाँ जो आते हैं वो तमाशाई बनकर जाते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बाबा दे बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। ये जो इस फर्श अज़ा पर आप बैठे हैं, ये तकाज़ा मवद्दत ही तो है। मवद्दत अज़ीज़ों, कभी पहचानिए इस फर्श अज़ा की अज़मत को, पहचानिए कि ये फर्श अज़ा है क्या। ये मासूमीन अलैहिस्सलाम के इरशादात हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि जब कहीं पर फर्श अज़ा बिछाया जाता है, मजलिस मुनक़िद होती है, तो कुछ फरिश्ते होते हैं जो अल्लाह से सवाल करते हैं कि या अल्लाह ये कैसा नूर है कि जो ज़मीन से आसमान की तरफ बुलंद हो रहा है। तो अल्लाह जवाब देता है कि ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़िद की जा रही है ज़मीन पर। तो फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगार हमें इजाज़त दे कि हम भी इस फर्श के ऊपर जाकर इस मजलिस में शरीके मजलिस हो जाएं। चुनांचे जब वो फरिश्ते इजाज़त मिलने के बाद आकर शरीके मजलिस होते हैं, और मजलिस के बाद, ये मेरी अब्बास नकवी की गुफ्तगू नहीं है, मासूमीन की रिवायात है ये, कि जब वो फरिश्ते यहाँ से वहाँ जाते हैं फिर जन्नत में, तो दूसरे फरिश्तों के करीब से जब गुजरते हैं तो वो फरिश्ते ये सवाल करते हैं कि तुम जन्नत के किस कोशे में पहुंचे थे। तो वो कहते हैं कि हम तो जन्नत के किसी ऐसे कोशे में नहीं पहुंचे। कहा कि तुम्हारे जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही है कि वो जन्नत में इससे पहले किसी ने फूंकी नहीं है। ये ऐसी अजीब खुशबू है कि इससे पहले हमने जन्नत में। तो उन्होंने कहा कि हम जन्नत के किसी गोशे में नहीं गए थे, हम तो ज़मीन पर मजलिस हुसैन हो रही थी, मजलिस हुसैन से होकर आ रहे हैं। अजीज़ों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, रिवायात के अंदर यह है कि एक हुसैन में आया तो हुसैनियत के इत्र से मुअत्तर होकर लौटा। हम तो सात मजलिस से फंस गए, हमने हुसैनियत को कितना, अगर हमने हुसैनियत को अपने मिजाज के अंदर रचा बसा दिया है, अगर हुसैनियत की खुशबू हमारे किरदार का हिस्सा बन गई है, तो यकीन कीजिए कि हमने इन मजलिस एक ये बड़ा फर्श है। आयतुल्लाह ब्रोजर्दी हमारे बड़े उलमा के अंदर शुमार किए जाते हैं। जनाब मासूमा कौम के सहन के अंदर सबसे ऊंची जो कब्र है वो आयतुल्लाह ब्रोजर्दी की है। आयतुल्लाह ब्रोजर्दी का ये मामूल था कि वो हमेशा हर रोज मजलिस इमाम हुसैन मुनक़िद करते थे। कभी अपने दोस्तों के साथ बैठकर, कभी अपने शागिर्दों के साथ बैठकर, कभी घर वालों के साथ, मगर ऐसा कभी नहीं होता था कि वो मजलिस इमाम हुसैन मुनक़िद न करें। तो एक दिन उनके एक शागिर्द ने पूछा कि आगा, हम किसी काम में आपको इतनी पाबंदी करते हुए नहीं देखते जितना आप मजलिस इमाम हुसैन के लिए पाबंदी करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है?
کہ آندھی آئے طوفان آئے کیسے ہی حالات ہو جائیں مگر آپ مجلس امام حسین منعقد کرنا نہیں بھولتے. تو وہ ذرا سا خاموش ہوئے. اس نے کہا کہ آقا کیا ہمیں نہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دراصل اس کے پیچھے میرا ایک خواب ہے. تو اس شاگرد نے کہا کہ آقا ہمیں بھی بتائیے کہ وہ خواب کیا ہے. کل ایک دن رات کا دوسرا پہر گزر چکا تھا، میں محو خواب تھا، گہری نیند سو رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجلس، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، لوگوں سے حساب کتاب لیا جا رہا ہے اور دو لمبی لمبی صفیں لگی ہوئی ہیں اور دونوں میں حساب ہو رہا ہے. اس میں سے ایک صف کے اندر میں بھی کھڑا ہوا ہوں اور جس صف میں کھڑا تھا اس کا حساب امام جعفر صادق علیہ السلام لے رہے تھے. جس صف میں کھڑا ہوا تھا چھٹے امام اس کا حساب لے رہے تھے اور وہ جو دوسری صف لگی ہوئی تھی اس کا حساب امام حسین علیہ السلام لے رہے تھے. بابا دے بلند صلوات پڑھیں محمد. جب بھی معصومین کا نام لیا جائے تو صلوات پڑھنا جو ہے وہ وجوب کی منزلوں میں ہے. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے. تو آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں جس لائن کے اندر کھڑا ہوا تھا چھٹے امام اس کا حساب لے رہے تھے، تیسرے امام اس دوسری صف کا حساب لے رہے تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جس صف میں کھڑا ہوا ہوں اس کا حساب بڑا سخت ہو رہا ہے. حساب دینے والا پسینہ پسینہ ہوئے جا رہا ہے، چہرہ زرد ہوئے جا رہا ہے، جسم کانپ رہا ہے، مگر امام کسی قسم کی رعایت نہیں کر رہے ہیں حساب لینے میں. اور وہ جو دوسری صف تھی جس میں سید الشہداء حساب لے رہے تھے، میں نے دیکھا کہ اس کا حساب تو بڑا آسان ہے. اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ حساب دینے والا آگے بڑھا، اس نے مولا کے قدموں کو چوما، امام نے کچھ پوچھا اور پھر جنت کی طرف روانہ کر دیا. تو میں نے سوچا کہ میں اس صف کے اندر کیوں کھڑا ہوں، میں تو اس صف کے اندر جا کے کھڑا ہوں گا کہ جہاں کا حساب کتاب آسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں اس صف سے نکلا اور اس صف کی طرف چلا. ابھی 3 قدم چلا تھا کہ 2 فرشتے آئے اور میرے بازوؤں کو پکڑ کر کھینچ کر لائے اور اسی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. کہا بروجردی تو اسی صف کے اندر کھڑے ہو کر حساب دے گا. تو میں نے کہا کہ میں اس صف کے اندر کیوں حساب دوں، وہاں پہ بھی تو حساب ہو رہا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اس صف میں حساب دوں. کہا نہیں، تیرا حساب اس صف میں نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ اے بروجردی تو عالم ہے اور جس صف کے اندر تجھے کھڑا کیا گیا ہے یہ علماء کی صف ہے، یہاں علماء کا حساب ہو رہا ہے. تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ وہ جو صف ہے وہ کس کی ہے؟ کہا وہ حسین کے ماتمداروں کی صف ہے، وہ حسین کے عزاداروں کی صف ہے. تو کہتے ہیں کہ اتنا میں نے دیکھا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. میں نے اسی وقت گھر والوں کو اٹھایا اور مجلس امام حسین منعقد کی اور اس دن سے لگاتار میں امام حسین کی مجلس منعقد کرتا ہوں اور میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ اے پالنے والے تو گواہ رہنا کہ میں عالم نہیں ہوں، حسین کا عزادار ہوں. میرا حساب علماء کی صف میں نہ لینا، عزاداروں کی صف میں لینا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ. لوگ آ گئے مجھ کو نہج میں چھوڑ کر، سب لوگ آ گئے وہ نہج میں چھوڑ کر، سب لوگ آ گئے. لیکن کمے حسین نے تھوڑا نہیں برادران ایمانی، یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کو سمجھئے اور اپنی قیمت کو سمجھئے. دیکھئے 2 آوازیں ہیں کہ جو اٹھی. ایک آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلند ہوئی. قرآن کہتا ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر کر چکے حضرت ابراہیم تو حکم یہ ہوا کہ اب آپ
آواز بلند کیجئے اور بلائیے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، حج کے لیے لوگ سمٹ سمٹ کر آئیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہے پروردگار آواز تو میں بلند کروں گا تیرے حکم کے مطابق، مگر میری آواز کو یہاں سننے والا کون ہے؟ قرآن ہے، قرآن کا میری آواز کو سنے گا کون؟ کہا کہ آواز تم بلند کرو، سنانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ جتنے جناب ابراہیم نے آواز بلند کی تو جتنے اسلاب کے اندر موجود تھے انہوں نے باپ کے اسلاب کے اندر آواز کو سنا، جتنے ماؤں کے رحم کے اندر تھے انہوں نے ماؤں کے رحم کے اندر سنا، جتنے عالم ارواح میں تھے انہوں نے عالم ارواح میں سنا۔ جس نے لبیک کہہ دیا وہی آج خانہ کعبہ میں بلایا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، وہی خانہ کعبہ میں بلایا جاتا ہے۔ یہ ایک آواز تھی جو مکے سے اٹھی، حضرت ابراہیم نے بلند کی۔ ایک آواز کربلا سے اٹھی، حل من ناصر ینصرنا، یہ جو آواز اٹھی تو جو صلب میں تھا اس نے صلب میں سنا، جو رحم میں تھا اس نے رحم میں سنا، جو عالم ارواح میں تھا اس نے عالم ارواح میں سنا۔ جس نے لبیک کہہ دیا وہی آج فرش عزا پہ بلایا جاتا ہے۔ صلوات بڑھائیں محمد۔ عزیزان گرامی غور کیجئے، یہ مودت وہ شے ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے پروردگار عالم اس کے مقامات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے یہ دو فرشتے ہیں کہ جو ہمارے کاندھوں کے اوپر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، عالم اسلام میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک نیکی لکھتا رہتا ہے، ایک بدی لکھتا رہتا ہے، گناہ لکھتا رہتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ جب یہ انسان نیکی کر رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ فرشتہ نوٹ کرے گا نا، نامہ اعمال میں یہ فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ اچھا جب نیکی نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے تو یہ فرشتہ نوٹ کرے گا۔ اچھا اب اس چیز کو سنیے کہ جب یہ فرشتہ نوٹ کرے گا نیکی تو ظاہر ہے کہ یہ فرشتہ فارغ بیٹھا رہے گا۔ جب یہ فرشتہ گناہ نوٹ کرے گا تو یہ فرشتہ فارغ بیٹھا رہے گا، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر نیکی کر رہا ہے انسان تو گناہ نہیں کر سکتا، گناہ کر رہا ہے تو نیکی نہیں کر سکتا۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام امام علی مقام علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، چاہنے والوں کی نشست تھی اور منکر و نکیر انہی کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، دونوں کے اوپر اعمال نوٹ کرنے والے فرشتوں کے اوپر۔ تو امام نے مسکرا کر اپنے صحابی سے کہا کہ کیا تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں کہ یہ دونوں فرشتے اپنے کام میں لگ جائیں؟ تو اس نے کہا کہ مولا ضرور بتائیے ایسا عمل، مگر ایسا ممکن کیسے ہے؟ اس لیے کہ یا تو انسان نیکی کر رہا ہوگا یا گناہ کر رہا ہوگا۔ نیکی کرے گا تو گناہ کیسے کرے گا، گناہ کرے گا تو نیکی کیسے کرے گا؟ نیکی والا نیکی لکھے گا تو گناہ والا تو بیٹھا رہے گا، گناہ والا گناہ لکھے گا تو نیکی والا بیٹھا رہے گا۔ میرا مولا نے کہا کہ سن، میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ یہ دونوں فرشتے مشغول ہو جائیں۔ کہا مولا وہ عمل بتائیے۔
کہا میری جدہ حضرت فاطمہ کے دشمنوں پر جب کوئی لعنت کرتا ہے تو یہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے یا گناہ مٹاتا رہتا ہے؟ سلام علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے وہ مودت کی گراں قدر نعمت کہ جسے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، مودت کے کچھ تقاضے ہیں جو ہر دور کے اندر ہیں، اور ہر دور میں یہ تقاضے ماحول اور معاشرے کے حساب سے بدل بھی سکتے ہیں۔ تو آج مودت کے وہ کیا تقاضے ہیں کہ جن کو ہمیں پورا کرنا چاہیے؟ عزیزو سنو، شیعت کیوں دنیا کے اندر قائم ہے؟ تو بڑے میجر فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے شیعت آج دنیا کے اندر قائم ہے۔ کون کون سے میجر فیکٹرز ہیں؟ ایک تو شیعت اگر قائم ہے تو ولایت علی کی وجہ سے قائم ہے۔ کیوں ولایت علی کی وجہ سے؟ دیکھیے، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، میں ثابت کر کے اتروں گا۔ ولایت علی کی وجہ سے قائم کیوں ہے؟ بھائی ولایت علی کی وجہ سے تو سولیوں پر لٹکائے گئے لوگ، ولایت علی کی وجہ سے تو ہمیں دیواروں کے اندر چنا گیا، ولایت علی کے جرم میں تو ہمیں قبروں کے اندر زندہ دفن کر دیا گیا۔ تو آخر جب ہمیں ولایت کے اوپر یہ سب دور سے گزرنا پڑ رہا تھا تو ولایت علی سے ہم باقی کیسے رہے؟ عزیزان گرامی، یہی تو ولایت علی کا معجزہ ہے۔ اس لیے کہ ولایت علی وہ بیل ہے کہ جتنا کاٹا جاتا ہے اتنی پھیلتی جاتی ہے، جتنا کاٹا جاتا ہے جتنا کاٹا جاتا ہے اتنی پھیلتی جاتی ہے ولایت علی کی بیل۔ عزیزان گرامی، بابا علیہ بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم 1400 سال تک، آج تک تاریخ گواہ ہے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر اسے اٹھا کر تاریخ کی ترازو میں تول کر دیکھیے گا کہ میرا جملہ تاریخ سے کہیں ہٹ تو نہیں رہا ہے، کہ آج تک 1400 سال سے لے کر آج تک جتنا خون ہمارا بہایا گیا، جتنا قتل ہم کیے گئے نام علی کے اوپر، بھائی حکومتوں کو ہم سے یہی تو شکوا رہا ہر دور کے اندر کہ یہ عجیب دیوانے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ترازو کے اس پلڑے میں آ کر بیٹھ جاؤ، جواہر تمہارے برابر کر دیں گے، مگر یہ عجیب دیوانے ہیں کہ جواہر کو ٹھوکر مارتے ہیں، جو کی روٹیاں کھانے والے کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ دنیا کو یہی تو ہم سے شکوا رہا کہ علی کے در پر ہم، یہ ہماری کشش نہیں ہے، یہ آل محمد کے اثر ہے محبت کا کہ ہم ان کے دروازے کے اوپر ہمیشہ ہر دور کے اندر قائم رہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں، تاریخ کی ترازو کے اوپر اسے تول کر دیکھیے گا کہ ہم اپنے ہی خون کے سمندر میں ڈوب کر پار لگے ہیں، مگر سر اٹھا کر پار ہوئے ہیں، سر جھکا کر پار نہیں ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ دیکھو مسجد میں علی کی شہادت دیکھو، مسلمانوں کو علی ثانی آتا ہی نہیں، مسلمانوں کو علی سمجھ میں آتا ہی نہیں، ان کو تو فتویٰ لگانے کی عادت ہے۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ تو عزیزو، دو میجر فیکٹرز ہیں کہ جس سے شیعت آج تک باقی ہے۔ ایک ولایت علی، ہم نے اسے نہیں چھوڑا، تو ولایت علی کے صدقے میں باقی ہیں۔ بھائی دنیا تعجب کرتی ہے کہ ایسے ایسے
ظالم حکمراں، ایسے ایسے خطرناک حکمراں کہ جن کے ظلم کی داستانیں پڑھ کر جس میں آج بھی لرزہ پڑ جاتا ہے، یہ کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکومت سے بات کرتے رہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو حکومت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے رہے اور اس کے بعد بھی ان کا سلسلہ چلتا رہا، ان کی نسلیں چلتی رہیں، یہ دنیا سے ختم نہیں کیے جا سکے۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو ہمیں مٹانے چلے تھے، بہت توجہ چاہیے گا، جو ہمیں مٹانے چلے تھے، تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام تو مل جاتے ہیں، زمین کے خطے پر قبروں کے نشان نہیں ملتے۔ محبت علی نے ہمیں باقی رکھا، ولایت علی نے ہمیں باقی رکھا۔ تو علی تو ایک تو ولایت علی کے جس نے ہمیں باقی رکھا، دوسرا جو میجر فیکٹر ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، کہ جس کے سبب سے ہم آج تک باقی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک مقدمہ قائم کیا گیا کہ یہ عزاداری جو ہے کیا یہ واجب ہے، یہ جلوسوں کا لے کر چلنا کیا واجب ہے، یہ امام باڑوں کے باہر لاؤڈ سپیکر لگا کر تقاریر کرنا کیا یہ واجب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا مقدمہ تھا کہ جو عزاداری کے اوپر پابندی کے لیے پیش خیمہ تھا، مگر خدا کی قسم جس ذکر کی بقا کا اللہ نے اعلان کیا ہو، چنانچہ مقدمہ دائر کیا گیا، پاکستان کے جتنے بڑے بڑے بیرسٹر اور بڑے بڑے قانون داں تھے، سب نے مل کر یہ مقدمہ قائم کیا، کہا کہ جب عزاداری واجب نہیں ہے تو یہ سڑکوں کے اوپر جلوس کیوں لائے جاتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ عزاداری ویسے ہی واجب ہے کہ جیسے نماز سے پہلے وضو واجب ہوتا ہے، بھائی جیسے واجب سے پہلے مقدمہ وضو واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے عزاداری واجب ہے۔ کوئی فروع دین واجب نہیں ہو سکتا جب تک کہ مودت اہل بیت باقی نہ رہتا، جب تک کہ اجر رسالت ادا نہ ہو جائے۔ اجر رسالت کو ادا کیا جاتا ہے اس عزاداری کی وجہ سے۔ عزیزو، دنیا کو تعجب ہوتا ہے، دنیا کو بڑا ناگوار ہے، اس عزاداری کے خلاف ہمیشہ ہر دور کے اندر مورچے کھولے گئے۔ جب تک تاج و تخت باقی تھا، تاج و تخت سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جب تک ہاتھوں کے اندر طاقت باقی تھی، طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش گئی، جب تک خزانے باقی تھے، خزانوں کا منہ کھول کر اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جب تاج و تخت نہیں رہے، خزانے نہیں رہے، لشکر نہیں رہے، تو پھر فتووں کے سہارے سے باقی رہی، سنوں کے سوارے سے کوشش کی گئی کہ اس عزاداری کو ختم کیا جائے، مگر نہ کبھی فتووں سے عزاداری ختم ہوئی، نہ کبھی تلواروں کے زور پر ختم ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ فرش عزا ایک ایسی بی بی کا اور امام کا بچھایا ہوا، ایسی حکمت عملی سے بچھایا گیا۔ بھائی مجھے بتاؤ کون سی یونیورسٹی ہے تمہارے پاس کہ تمہارا بچہ بڑے بڑے علماء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ کون سے مدرسے میں اسے لے کر جاتے ہو کہ جہاں پر اسے ایسی تربیت ملتی ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے علماء گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ اگر مجلس حسین کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم ہو تو مجھے بتاؤ۔ ساری خرابیوں کے باوجود اگر فرش عزائے امام حسین علیہ السلام، خدا کی قسم اس لیے کہ ایک معصوم امام نے بچھایا اور ایک اس بی بی نے بچھایا کہ جسے امام وقت نے عالمہ غیر معلمہ کہا ہے، تو یہ حکمت کے ساتھ بچھایا گیا۔ آج کہا جاتا ہے کہا کہ صاحب یہ تو اس لیے رو رہے ہیں کہ انہی نے قتل کیا تھا، یہی رو رہے ہیں۔ اب وہ تو کوفے والوں کو بد دعا تھی حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب کی
لہذا رو رہے ہیں اچھا بھیا وہ تو کوفے والوں کو بد دعا تھی، ہم تو ہندوستان والے، ہمارا تو کوفے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں وہ تو علی کی بیٹی کی بد دعا تھی، حضرت زینب کی بد دعا تھی۔ جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو مجھے غصہ نہیں آتا، مجھے ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ چلیے اسی بہانے صحیح آپ کو آل محمد کی ایک فرد کا نام تو یاد ہوا، اور نام بھی ایسا یاد ہوا آپ نے یہ بتا دیا کہ اگر اس گھرانے کی کوئی فرد بد دعا دے دے تو صبح قیامت تک بد دعا پیچھا کرتی ہے۔ تو اب میں پلٹ کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کی بد دعا میں اگر اتنا اثر ہے کہ صبح قیامت تک یہ عشق رکیں گے نہیں، تو اگر ماں بد دعا دے دے، صلوات پڑھیں محمد والے، ذکر حسین کرتے ہیں ڈرتے نہیں کبھی، ذکر حسین کرتے ہیں ڈرتے نہیں کبھی، کٹ جائیں چاہے گردنیں ہماری، کٹ جائیں چاہے گردنیں ہماری، مگر یزید کی بیعت کرتے نہیں۔ آج عزیزان گرامی دنیا کے اندر کوئی یزید کا ہمنوا نہیں۔ آج سنی مکتب فکر والوں سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حسین کو قتل نہیں کیا۔ شیعوں سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ماتم کرتے ہیں ان کی غربت کے اوپر۔ نہ سنی قتل کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، نہ شیعہ قتل کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ 1400 سال سے یزیدیت بھٹکتی پھر رہی ہے اپنی وراثت پانے کے لیے، نہ سنی منہ لگانے کو تیار ہے، نہ شیعہ منہ لگانے کو تیار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد، باوالے بلند صلوات پڑھیں محمد۔ تو جو عزیزان گرامی جو مودت کے تقاضے ہیں، اس دور کے مودت کے تقاضے، اس لیے کہ ہر دور کے جو مودت کے تقاضے ہیں، شہید ثالث علیہ الرحمہ جو اس دور میں تھے، اس دور میں کھلے عام حضرت علی کی ولایت پر گفتگو نہیں کی جاتی، چنانچہ انہوں نے چھپ کر احقاق الحق لکھا۔ احقاق الحق کیا ہے یہ ایک سنیوں کے بڑے علماء تھے روز پہان، انہوں نے ولایت علی پر اعتراضات کیے تھے، انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا جواب ہے احقاق الحق۔ چنانچہ جب تک چھپا پائے چھپایا، مگر جب بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، وہ کتاب جو تھی، اب اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، اسے کتاب کو آپ لکھ رہے تھے، سنی علماء کو یہ معلوم تھا کہ کتاب لکھ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کو بھیجا، کہا کہ تو ان کا فیض حاصل کر لے اور اس کے بعد اس کتاب کو کسی طرح سے لے کے چلے آنا۔ چنانچہ وہ شہید کے اتنا قریب ہوا کہ شہید کو اس کے اوپر بڑا بھروسہ ہو گیا۔ ایک دن کتاب لکھتے لکھتے شہید کسی ضرورت سے اٹھ کر گئے، وہ کتاب لے کر چلا گیا، علماء کے ہاتھ میں وہ کتاب آئی، لے جا کر انہوں نے بادشاہ کے سامنے رکھا کہ ہم نہ کہتے تھے، دیکھئے کہ ولایت علی کے اوپر پوری کتاب لکھی جا رہی ہے۔ چنانچہ شہید ثالث کو بلایا گیا۔ بس سنیے عزیزان گرامی، تقیہ کہاں پر جائز ہے، کہاں پر جائز نہیں ہے، ولایت علی کو کس حد تک چھپانا جائز ہے، کہاں پر اظہار جائز ہے۔ چنانچہ دربار میں بلایا گیا، بڑا آسان تھا، حضرت شہید ثالث کے لیے کہہ دیتے کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، مگر شہید ثالث سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کی کتاب ہے، تو اگر وہ انکار کر دیتے تو جان تو بچ جاتی مگر ولایت خطرے میں پڑ جاتی۔ چنانچہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، علی کی ولایت کی حفاظت کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
گولی بھی کھائیں گے. او امریکہ والے روک سکے تو روک. نعرہ حیدری. تو میں نے عرض کیا کہ ہر دور کے اندر مودت کے تقاضے کچھ بدل سکتے ہیں. آپ کو اہل بیت کے ساتھ کیسے وفاداری کرنی ہے. ایک زمانہ تھا کہ تقیہ میں رہ کر آل محمد کے علوم کو نشر و اشاعت کے فرائض انجام دیے جاتے تھے. ایک زمانہ آیا کہ بہت زیادہ سختیاں بڑھتی گئی. ایک زمانہ آیا شہید ثالث کا دور کہ جب تک چھپا سکے چھپایا. اس کے بعد جب دیکھا گیا ولایت علی کا اظہار ضروری ہے تو جان دے دی مگر ولایت علی کا اظہار کیا. آج کے دور میں مودت کا تقاضا کیا ہے. بس عزیزان گرامی میں اس گفتگو کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں کہ آج ظاہر ہے کہ ہم مودت والے ہیں تو مودت کا تقاضا کیا ہے. عزیزو آج مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو ہم تک ولایت علی کو بچا کر پہنچا گئے ہیں اس کو باقی رکھنا. دیکھیے ایام فاطمیہ متصل ہیں تقریباً آنے والے ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں باواد بلند صلوات پڑھیں محمد. نہیں جیسی میں بات آپ کے سامنے کہنا والا ہوں مجھے ایسی صلوات نہیں بلکہ بیداری والی صلوات چاہیے. ایام عزائے فاطمیہ ابھی تقریباً 20-25 سال سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. ورنہ ایک مجلس ہم کیا کرتے تھے. اب کیوں ہوا یہ سلسلہ شروع یہ اس وقت نہیں ہے بتانے کا ورنہ وہ بھی میں بتاتا. تو عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نے عاشورہ کو عاشورہ کے طریقے سے منایا. ہم نے عاشورہ کو اس طرح سے منایا جیسے بزرگ ہمیں وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے. تو ہم نے عاشورہ کے اثرات کو دیکھا. میں آج کی مجلس کا پیغام بھی ہے ذرا سا اگر بیدار ہو کے سنیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صلوات کے صدقے میں بات کو منتقل کر پاؤں گا میں آپ کے اذہان عالیہ تک. باواد بلند صلوات پڑھیں محمد. ہم نے اپنے بزرگوں کی چھوڑے ہوئے ورثے کو عاشورہ کے طرح سے منایا تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. ایام فاطمیہ کو بھی ہمیں عاشورہ کی طرح منانا پڑے گا. اب اس جملے کی اگر میں وضاحت کر پایا اور کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ مجلس کا پیغام بھی ہو گیا. اور میں پھر گزارش کرتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام میری زبان میں اثر دیں. امام زمانہ اثر دیں کہ میں اس پیغام کو آپ تک منتقل کر سکوں. بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم نے بزرگوں نے جو ہمیں ورثہ چھوڑا تھا عاشورہ منانے کا ہم نے اسے منایا تو اس کے اثرات ثمرات آج ہمارے سامنے ہیں. ایام فاطمیہ کو بھی اگر ہم عاشور کے طرح سے منائیں تو اس کے ثمرات بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. آپ کہیں گے کہ بھئی ایام فاطمیہ کو عاشورہ کی طرح کس طرح؟ سنیے ہم نے عاشورہ کو عاشورہ کی طرح منایا تو اس کے اثرات آج ہمارے سامنے ہیں. آج کسی گھر میں آپ کو یزید نام نہیں ملے گا, حرملہ نام نہیں ملے گا, شمر نام نہیں ملے گا. آج آپ کو قاتل حسین کا کوئی نام نہیں ملے گا. اور ایک بات اور کر دوں کہ شام میں بیٹھا ہوا تھا مگر اگر علی اصغر کے قاتل کا نام لائے گا تو یزید کہلائے گا, حسین کے قاتل کا نام آئے گا تو یزید کہلائے گا. شمر نے سر اتارا نام یزید کا ہے. سمجھے یہ عاشورہ کا وہ اثر ہے جو بزرگوں نے چھوڑا تھا کہ ہم نے حسین کے قاتل کو نام کو اتنا بدنام کر دیا کہ جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں وہ بھی اب نام رکھنے کی جرات نہیں کر سکتے. اگر ہم ایام فاطمیہ کو بھی اگر عاشورہ کی طرح منا پائے تو کسی گھر میں محسن کے قاتل کا نام آپ کو نہیں سنائی دے گا.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معرفت عزیزان گرامی، مودت کا آج کے دور میں جو تقاضا ہے وہ ہے معرفت۔ امامت کی سب سے بڑی تاریخ امامت دیکھیے، حضرت علی سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور اس کے بعد امامت کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ لوگوں نے اماموں کے ہاتھ پر بیعت تو کی مگر معرفت نہیں رکھی۔ معرفت اور چیز ہے، بیعت اور چیز ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں آپ کہ حضرت علی کی بیعت تو پورے مکے نے کی تھی، پورے مدینے نے کی تھی، عرب کے بیشتر خطوں کے اندر حضرت علی کی بیعت ہوئی تھی، مگر کیا یہ بیعت کرنے والے سارے معرفت بھی رکھتے تھے؟ اگر یہ سارے معرفت رکھتے ہوتے تو صفین میں علی کو گھیر کر نہ کھڑے ہوئے ہوتے کہ مالک اشتر کو بلاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے بیعت کی تھی، معرفت نہیں ہے، امامت کی معرفت نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ امامت کی معرفت نہیں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ، کہ اگر کوئی اپنے امام کے وقت کی معرفت کے بغیر مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کی موت کے کیا معنی؟ یعنی کفر کی موت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ کے مرا مگر جاہل مرا، مگر کافر مرا، محمد رسول اللہ کہہ کے مرا مگر کافر مرا۔ تو امامت وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر رسالت کا بھی دار و مدار ہے، توحید کا بھی دار و مدار ہے۔ اب عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنے بیعت کرنے والے تھے سب معرفت نہیں رکھتے تھے۔ محبت کا دعویٰ تو بہت لوگ کرنے والے تھے۔ صادق آل محمد تشریف رکھتے ہیں، باوالِ بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ چھٹے امام تشریف رکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک قبیلے کا سردار آیا خدمت میں مولا کی، اور اس نے کے بعد میں کہا، اس نے کہا مولا میں آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، میرا پورا قبیلہ آپ کا بڑا دوست ہے، بہت چاہنے والا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ ہاں دوستی کا دعویٰ تو تم کرتے ہو۔ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا دعویٰ نہیں، ہم تو آپ سے محبت رکھتے ہیں، ہم نے تو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ مولا نے کہا کہ تمہیں دوستی کا دعویٰ ہے مگر جو دوستی کا حق ہے وہ تم ادا نہیں کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ مولا بھلا یہ کیسی بات ہے، آپ حکم دیجئے میں پورے قبیلے کو لے کر آتا ہوں اور جیسا آپ حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے کہا دیکھو وہ تنور جل رہا ہے، اس کے اندر جا کے اتر جاؤ۔ اب اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس نے کہا مولا میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تندور کے اندر اتر جاؤں۔ ابھی بس اتنے جملے کہے ہی تھے کہ سامنے سے ہارون مکی آ گئے۔ اب وہ ابھی لمبا سفر طے کر کے آ رہے تھے، غبار میں اٹے ہوئے تھے، کپڑے خراب ہو رہے تھے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی ہارون کو دیکھا، امام نے کہا ہارون ذرا تندور کے اندر تو کود جاؤ۔ انہوں نے سامان رکھا اور تندور کے اندر کود گئے۔ امام نے تندور کا ڈھکن لگا دیا اور باتیں کرنے لگے۔ اب یہ بے چین ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر کو پہلو بدل رہا ہے، دل کے اندر پریشان بھی ہو رہا ہے کہ میرے چکر میں یہ آدمی بیچارہ خواہ مارا گیا اور بڑا پریشان ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس سے پہلو بدلتے ہوئے دیکھا تو مولا نے کہا کہ کچھ پریشانی ہے، کچھ بے چین ہو؟ کہا مولا وہ جو تندور کے اندر ہے، کہا کہ آؤ جا کے آ کر دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ اب جو تندور کا ڈھکن اٹھایا گیا تو دیکھا آگ تو گلزار بن گئی ہے، ہارون قرآن پڑھ رہے ہیں۔
میرے مولا نے کہا کہ یہ ہوتی ہے محبت اور یہ ہوتی ہے معرفت۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو، اپنے امام زمانہ کی معرفت ضروری ہے۔ اب اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس دور کے امام سے کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ جتنی ٹریجڈی اماموں کے ساتھ ہے وہ یہ کہ معرفت نہیں کی گئی ان کی، اسی لیے جنگوں کے اندر غداریاں ہوئیں ان کے ساتھ، اسی لیے انہیں قید خانوں میں رکھا گیا، اس لیے کہ زمانے کو ان کی معرفت نہیں تھی۔ چنانچہ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں کیسی تاریخ نے عجیب واقعات دیے ہیں۔ یہ شبر جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، یہ جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھی تھا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اتنے زخم کھائے اس نے کہ قریب تھا کہ دم توڑ دے، مگر علاج سے جاں بر ہو گیا اور زندگی پا گیا۔ اگر صفین میں مر جاتا تو شہید کا درجہ پاتا، مگر ابھی امامت کی معرفت نہ تھی، ابھی چہرے کے اوپر نقاب پڑی ہوئی تھی، کربلا تک آ گیا، کربلا میں حسین کا قاتل بنا۔ اگر صفین میں ہوتا اور شہید ہو گیا ہوتا تو علیہ السلام کہلاتا، مگر آج لعنت اللہ کہلایا جا رہا ہے۔ یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ ہے۔ قاضی شریف، چیف جسٹس آف اسٹیٹ، سب سے بڑا سپریم کورٹ، چنانچہ ابن زیاد کا حکم پہنچا، کارندہ پہنچا اس کے ساتھ، تاریخ پڑھیے، اور اس نے جا کر چیف جسٹس سے، قاضی شریف سے کہا کہ حاکم کا حکم ہے کہ فتویٰ جاری کر دو امام حسین کے قتل کا۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ پہنچا قاصد تو اس وقت اس کے سامنے وہ ٹیبل رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر قلمدان رکھا تھا۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لوہے کے بڑے بڑے قلمدان ہوتے تھے، ان کے اندر وہ روشنائی اور قلم پڑے رہتے تھے، تو لوہے کا بھاری سا ایک قلمدان اس کی میز کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس نے اگر کہا کہ حاکم کا حکم یہ ہے کہ قتل حسین کا فتویٰ جاری کر دو، اس نے قاصد کو سر سے پیر تک دیکھا، اس نے کہا کہ کیا کہا، میں فتویٰ جاری کر دوں قتل حسین کا؟ کہا ہاں حاکم کا حکم ہے۔ اس نے وہ قلمدان اٹھایا اور اٹھا کر پوری طاقت سے اپنے سر کے اوپر دے مارا، سر پھٹ گیا، لباس خون آلود ہو گیا، کہ جا کر یہی جواب دے دے حاکم کو۔ مطلب یہ تھا کہ میں مر جانا گوارہ کروں گا مگر قتل حسین کا فتویٰ جاری نہیں کروں گا۔ عزیزو، قاصد پہنچا، جا کر اس نے ابن زیاد کو کہا کہ وہ تو کسی قیمت کے اوپر فتویٰ جاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابن زیاد ہنسا، کہا اچھا یہ آج کا دربار تھا، اب کل کا دربار دیکھنا۔ رات کو اشرفیوں کی تھیلیاں پہنچی، صبح یہی قاصد پہنچا، یہی جملے کہے اور قتل حسین کا فتویٰ صادر کر دیا گیا۔ عزیزو آپ سمجھے، عزیزو امامت کی ٹریجڈی ہر دور کے اندر یہ رہی کہ ان کی بیعت تو کی گئی مگر معرفت نہیں رکھی گئی۔ کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ جب ہمارے وقت کا حسین آئے، ہمارے وقت کا علی آئے تو ہم معرفت نہ رکھتے ہوں۔ عزیزو ضروری ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے معرفت رکھیں، اور جس نے جس دور کے اندر معرفت رکھی وہ کہیں پر تھا، مودت اہل بیت اسے کھینچ کر لے آئی۔ عزیزان گرامی ذرا غور کیجیے، کہیں پر تھا مگر مودت اہل بیت نے اسے کھینچ لیا۔ یہ تاریخ کی وہ مثالیں ہیں کہ شمر حضرت علی کا ساتھی ہو کر لعنت اللہ بن گیا، پسر سعد، وہ کہتا تھا میں کسی قیمت کے اوپر نہیں جاؤں گا۔ ابن زیاد کا پسندیدہ کمانڈر تھا کربلا میں بھیجنے کے لیے ابن زیاد،
ابن زیاد کو پسندیدہ تھا اس لیے کہ ابن زیاد بڑا متقی مشہور تھا، تو امام حسین سے جو لڑنے کو جائے کم سے کم متقی تو ہو۔ چنانچہ روز اس سے کہتا تھا، اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا مگر میں امام حسین کے خلاف لشکر کشی نہیں کروں گا۔ ایک دن ابن زیاد نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم نے تو یہ پروانہ لکھ کر رکھا تھا کہ جو جائے گا اس کو رے کی حکومت دی جائے گی۔ رے بڑا زرخیز علاقہ تھا، بڑی عمدہ حکومت تھی۔ اب جو رے کی حکومت کا نام سنا تو اس نے کہا اچھا مجھے ذرا سا وقت دے دے، آج رات کا کل تجھے بتاؤں گا۔ چنانچہ اگلے دن دربار کے اندر آیا، کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ ہاں میں جاؤں گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ سنا کر اس نے کہا ٹھیک ہے تو ہم لشکر تیار کرتے ہیں۔ لشکر تیار ہونے لگا، یہ گھر پہنچا تو اس کا بھانجا جانتا تھا اس کی اندرونی کیفیت کو، اور یہ بھی جانتا تھا کہ نہ تو یہ جلدی سے تیار ہو رہا ہے مگر اس کے اندر اندر دنیا کی ہوس بہت ہے۔ چنانچہ اب یہ فیصلہ سنا کر لوٹا تو بھانجا گھر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ماموں جان کیا فیصلہ سنا کر آئے؟ کہا کہ میں نے سنا دیا فیصلہ کہ میں تو جاؤں گا جنرل بن کے۔ تو اس نے کہا آپ کو خوف خدا نہیں آیا کیا؟ آپ کو جنت کی لالچ نہیں ہے؟ تو اس نے ہنس کر کہا کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ ادھار کا سودا نہیں کرتے، نقد کا سودا کرتے ہیں۔ رے کی حکومت نقد ہے، جنت تو ادھار کا سودا ہے، کون اس کے پیچھے جائے؟ امام حسین علیہ السلام، بس میں نے آپ کی ضمت کو تمام کیا۔ امام حسین علیہ السلام جب آمنا سامنا ہوا پسر ساس سے، معرفت امام زمانہ کی معرفت آگی ہو۔ اگر معرفت نہیں ہوگی ہمیں بھی اپنے علی کے ساتھ جانا ہے، ہمیں بھی اپنے وقت کے حسین کے ساتھ جانا ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو انسان خطرے میں ہے۔ ادھر پسر سات کا سامنا ہوا امام حسین علیہ السلام نے۔ امام حسین نے کہا کہ تو میرے خون میں کیوں ہاتھوں کو رنگنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے۔ مولا نے کہا کہ تجھے رے کی حکومت چاہیے تو میں تجھے بڑا خزانہ دے دوں گا، میں بھی دے سکتا ہوں، میرے پاس بھی بڑی دولت ہے، میرے پاس میں بھی خزانے ہیں، میں تجھے دوں گا، مالا مال کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو رے کی حکومت چاہیے۔ تو امام کا ایک جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے، بس لیجئے میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ امام کا ایک جملہ موجود ہے، امام نے کہا کہ تجھے رے کا گندم کھانا نصیب نہیں ہوگا، مطلب تو رے کا گیہوں نہیں کھا پائے گا۔ بڑا مشہور علاقہ تھا، آج کل ایران کے اندر ہے، بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ یہ امام وقت کر آیا گا، معرفت ہوتی تو اسی وقت سمجھ گیا ہوتا، مگر معرفت نہیں تھی، ہوس دنیا دل کے اندر تھی۔ امام نے کہا کہ تجھے رے کی حکومت کا گیہوں کھانا نصیب نہ ہوگا۔ تو اس نے تنزیہ یہ کہا کہ اگر گیہوں نہیں ملے گا تو جو کھا لے۔ اس کے اوپر میرے مولا نے کہا کہ سن، تو اپنے بستر کے اوپر قتل کیا جائے گا۔ یہ عرب کے جنگجوؤں کے لیے بہت بڑا طعنہ ہوتا تھا کہ تو بستر پر قتل کیا جائے گا۔ اگر معرفت ہوتی تو سمجھ جاتا۔ عزیزو، جس وقت مختار کے سپاہی پہنچے تو یہ آرام سے سو رہا تھا۔ جیسے ہی فوج نے چاروں طرف سے نرغہ کیا، ایک دم گھبرا کے اٹھا، جو چادر اوڑے ہوئے سو رہا تھا، اس نے بھاگنا چاہا، وہ پیروں کے اندر الجھی، سپاہیوں نے بستر کے اوپر گرایا اور اس کا گلا کاٹ لیا۔ معرفت ہوتی تو سمجھ گیا ہوتا۔ یہ ہے معرفت امامت۔ بس عزیزان گرامی، جو معرفت رکھتے ہیں انہیں کھینچ لاتی ہے امامت۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ یزید کے لشکر کے اندر ایک شخصیت تھی، حسین کا بظاہر دوست نہیں ہے، دشمن بن کے آیا۔ جس وقت آمنا سامنا ہوا ہے ہرکا اور امام حسین علیہ السلام کا، تو پہلا سوال امام حسین نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتا دوست بن کے آیا ہے یا دشمن بن کے؟ انہوں نے کہا نہیں مولا، اس وقت تو میں ابن زیاد کے کمانڈر کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوں اور مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے کے جاؤں۔ جب قبولوا لیا کہ دوست نہیں دشمن ہے،
تب حضرت عباس سے کہا کہ لشکر بڑا پیاسا ہے، پانی پلا دو۔ اگر بغیر قبول کرائے پلا دیا ہوتا تو بنی امیہ کا مورخ لکھا کہ دھوکے سے پلا دیا، اگر پتا ہوتا کہ دشمن ہے تو نہ پلاتے۔ حسین نے بتایا کہ یہ فاطمہ کے لال کا کردار ہے کہ پہلے قبول کرا لیا کہ دشمن ہے مگر پیاسا ہے تو پانی پلائیں گے۔ ہاں ارباب ازا، چنانچہ جب آمنا سامنا ہوا پہلی چیز کہا کہ تو دوست بن کے آیا یا دشمن بن کے؟ انہوں نے کہا مولا میں تو اس وقت آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ پانی پلایا، نماز کا جب وقت آیا تو امام نے صحابی کو بھیجا، کہا کہ پوچھو حر الگ نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ پڑھے گا؟ اب دیکھیے کہ یہ ابھی دل کے اندر ایک ننھا سا بیج پڑا ہوا ہے معرفت کا، تو اس نے کہا نہیں، فرزند رسول ہیں، ان کی موجودگی میں ہم اکیلے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ حسین ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ حسینیت کے کتنے آثار باقی ہیں۔ چنانچہ امام حسین کے پیچھے اس نے نماز پڑھی۔ اب جب نماز پڑھی تو اب میٹنگ ہوئی، اس نے کہا کہ میں تو آپ کو لے کے جاؤں گا۔ امام حسین نے کہا ہم تو نہ جائیں گے، اور یہ کہہ کر امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ ادھر لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، تاریخ کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے۔ امام حسین نے غضبناک ہو کر کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ امام نے اتنا سخت جملہ پورے سفر میں کسی کے لیے نہیں کہا۔ کیوں کہا آپ سمجھے؟ اس لیے کہا کہ ادھر حر کا ہاتھ لجام فرس تک پہنچا تھا، حضرت عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے تک پہنچ گیا تھا، تو کہیں ماحول نہ بگڑ جائے، اس لیے امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اب جب امام وقت نے کہہ دیا غضبناک ہو گئے، تو حضرت عباس کی مجال نہیں ہے کہ حضرت عباس آگے بڑھ جائیں۔ کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جیسے ہی سنا تو ایک مرتبہ حر کی آنکھوں کے اندر خون اتر آیا۔ یہ مجمع عام کے اندر اگر کسی کی ماں کا نام لے دیا جاتا بڑی توہین سمجھی جاتی تھی۔ آنکھوں میں خون اتر آیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا فرزند رسول، آپ نے تو میری ماں کا نام لے دیا مجمع عام میں، مگر یہ بتائیے کہ میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں تو سیدۃ النساء العالمین ہے، میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ میں فرزند رسول میں بڑا مجبور ہوں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اسی لہجے میں جواب دیتا۔ امام حسین نے سمجھ لیا کہ آثار حسینیت باقی ہیں، معرفت کا ذرا سا بیج ابھی دل کے اندر ہے۔ ہاں ارباب ازا، یہی وجہ ہے، اسی لیے امام حسین نے مہلت مانگی تھی کہ آج نہیں کل جنگ ہو، اس لیے کہ جانتے تھے کہ آج کی رات ادھر سے حر نکل کر آئے گا۔ خطیب الایمان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں کہ بہشت کھینچ ہی لے گی حر دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے۔ ہاں ارباب ادا، رات کے دوپہر گزرے تو یہ ایک مرتبہ حر اپنے خیمے کے اندر بے چینی سے ٹہل رہا ہے، یہاں تک کہ اتنا بے چین ہوا کہ خیمے سے نکلا، پسر سعد کے خیمے کی طرف چلا، پسر سعد کے خیمے کے باہر جا کر کھڑا ہوا، سپاہیوں سے کہا کہ مجھے اسی وقت گفتگو کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بڑا آفیسر تھا، چنانچہ فوراً اطلاع کی گئی، سو رہا تھا ابن پسر سعد، فوراً اس نے بلایا حر کو اور کہا کہ کیا بات ہے، کیا بات کرنے کے لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا کل واقعی جنگ ہوگی؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ حر کو یہ یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف دہشت زدہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے تعجب سے دیکھ کر کہا کہ ہاں جنگ تو ہوگی، صبح جنگ تو ہوگی، مگر ان
3 दिन के प्यासों से क्या जंग होगी। ये तो 72 लोग हैं, इनमें कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, भला इनसे जंग ही क्या होगी, चंद घंटे का मारे का होगा। मगर अगर मुझसे कोई ये पूछे कि तेरा सबसे बहादुर कमांडर कौन है, तो हुर मैं तो तेरा नाम लेता, मगर ये तेरी क्या हालत देख रहा हूँ, तेरा जिस्म लरज रहा है, तेरे चेहरे के ऊपर सर्दी छाई हुई है। हुर ने कहा कि मैंने अपनी अफसरी के नीचे रसूल की बेटी के जख्म देख लिए। का क्या मतलब? कहा कि पिसरे साथ तुझे शर्म नहीं आती? एक इस ठंडी फराज से जानवर तो पानी पी रहे और हुसैन के बच्चे अलतज की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। भाई ये कह कर खेमे से जल्दी से निकले, घोड़े को एड़ लगाई। बेटे ने कहा बाबा कहाँ चले? कहा मैं तो हुसैन की तरफ चला। बेटे ने कहा मैं भी आया। गुलाम ने कहा मैं भी आया। भाई ने कहा मैं भी आया। तेजी से घोड़ा दौड़ाया, यहाँ तक कि जब यजीदी हुदूद से निकल गए, हुसैनी हुदूद के अंदर आ गए, तो घोड़े को रोका। घोड़े से हुर उतरा। उतरने के बाद हुर ने कहा कि मेरे लाल जरा घोड़े से उतर। बेटा घोड़े से उतरा। कहा मेरी कमर से पटका खोल दे। एक मर्तबा बेटे ने कमर से पटका खोला। कहा इससे मेरे हाथों को जरा मजबूती से मार। तो उसने कहा बाबा क्यों? कहा अरे यही हाथ तो लजामे बरस तक गया था। अरे मैं हुसैन का मुजरिम हूँ, मुजरिम बन के जाऊंगा। अरे ये रूमाल मेरे चेहरे पे डाल दे। फातिमा के लाल को चेहरा दिखाने के लायक न रहा। हाँ अरबाबे अज़ा इस तरह से हुर चला। अब जो हुर चला तो उधर पहरे के ऊपर ज़ुहैर भी थे, अली अकबर भी थे। जाकर फौरन खबर की गई, मौला ऐसा लगता है कि जैसे हुर आ रहा हो। कहा आगे बढ़ो अली अकबर, हुर का इस्तकबाल करो। क्या कहने मेरे मौला? अरे ये इमामत है कि जो दुश्मन के लिए भी कैसा नरम गोशा रख दिया। का हुर का इस्तकबाल करो। हुर लाया गया, कदमों में गिर गया। मौला क्या मेरी खता माफ होगी? का हुर हमने तुझे माफ किया, हमारे खुदा ने भी तुझे माफ किया। चल सर उठा। उन्होंने कहा मौला अब ये सर उठने के काबिल ना रहा। इमाम ने कहा हम तेरे सर को इतना ऊंचा उठा देंगे कि सुबह कयामत तक लोग रश करेंगे। और बाबे अज़ा बाजू पकड़ के उठाया, सीने से लगाया और एक अजीब जुमला कहा। हुर अरब का दस्तूर है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो कम से कम पानी पेश किया जाता है। हुर तो ऐसे वक्त में मेहमान हुआ। अरे मेरे बच्चे प्यासे हैं, मैं तेरी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। हाँ अरबाबे अज़ा सुबह आशूर नमूदार हुई। सिपाहियों ने जाने की तैयारी की। सबसे पहले हुर आगे बढ़ा, मौला मौला मुझे सबसे पहले जाने की इजाज़त दे दीजिए। एक मरतबा इमाम ने हुर के अंदाज को देखा। कहा ठीक है हुर, चलो हमारी तरफ से इजाज़त है। हुर असलहा लगाकर तैयार होकर चला। अब वक्त नहीं है वरना मैं बताता कि हुर को सबसे पहले क्यों भेजा गया, हज़रत अली असगर को सबसे बाद में क्यों मैदान में लाया गया। ये एक पूरी फलसफा है इसके अंदर इमामत का। वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ अरबाबे अज़ा बस मोहब्बत हुसैन का वास्ता एक 5 मिनट मसाइब सुन लीजिए। शहीद सालिस की बारगाह में ये शहीद है। मवद्दत के नाम पर कितने शहीद हुए कि जिनके नाम भी आज तारीख को पता नहीं है। अरबाबे अज़ा बस असलहा लगा के हुर चला। हुसैन ने रुखसत कर दिया। चंद कदम चलाता फिर घोड़े को पलटा के ले आया, हाथों को जोड़ा। ए फातिमा के लाल एक करम और कर दे। इमाम ने कहा कि अब क्या चाहते हो? कहा मौला ये जवान फर्जंद है, कहीं पैरों में लग़ज़िश पैदा ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने मेरा बेटा चला जाए। हाँ अरबाबे अज़ा दुनिया के अंदर बाप अपने बेटों की हिफाजत करते हैं। ये करबला है,
یہ حسین کا اثر ہے کہ جس نے باپوں اور ماؤں کی فطرتیں بدل دی. مائیں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. کہا مولا مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. امام نے کہا اچھا یہ خواہش بھی پوری کرو. ہاں ارباب اعضا اور نے بیٹے کو سجایا. بیٹا اجازت لے کے مقتل کی طرف چلا اور نے ہاتھوں کو جوڑا. کہا مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں قریب جا کر بیٹے کی جنگ دیکھ لوں؟ کہا ہر چلے جاؤ. ہر ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے. بیٹا مقتل میں پہنچا, جنگ کرنے لگا. ہر ادھر سے دادے شجاعت دے رہے ہیں, بیٹا بہت اچھا وار کیا, ہاں ٹھیک ہے تم نے اس کا سر بڑی اچھی طرح اتارا. دیکھو پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے, ادھر دیکھو, دیکھو دائیں سے حملہ ہوا. اور بتاتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا چاروں طرف سے گھیر کر مارو. چنانچہ ہر کے بیٹے کو چاروں طرف سے گھیرا گیا. نیزے مارے گئے, تلواریں ماری گئیں, برچھیاں ماری گئیں. ہر کا بیٹا ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گرا, آواز دی آقا ہمارا آخری سلام. حسین نے آواز سنی, حسین خیمے سے چلے. حسین دور تھے مگر ہر تو میدان میں تھا. ایک مرتبہ دوڑتا ہوا بیٹے کے قریب پہنچا. بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا. رخسار پر رخسار رکھ دیا, منہ پر منہ رکھ دیا. اے میرے لال خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے, کڑیل جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہو. باپ کے سامنے بیٹے نے دم توڑ دیا. جب بیٹے نے دم توڑا بس 2 منٹ کے مصائب سن لو. ایک مرتبہ ہر نے آستینوں کو الٹا, آستینوں کو الٹنے کے بعد اچھی طرح سے کمر کا پٹکا باندھا, آگے بڑھا, بیٹے کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور چاہتا تھا کہ جنازہ اٹھائے. کسی نے پیچھے سے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا. پلٹ کر دیکھا حسین ہے. کہا کہ ہر ہٹ جا, یہ قیامت نہ کر. ارے کہیں بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے جنازے اٹھاتے ہیں, ارے یہ دستور دنیا نہیں ہے, ہٹ جا. ہر کو جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانے دیا. حسین جنازہ اٹھا کے خیمے تک لائے. ارے کربلا تو نے بڑی جلدی دستور دنیا بدلا. چند گھنٹے کے بعد ایک بوڑھا باپ, کڑیل جوان کا بیٹا, ٹوٹی ہوئی کمر, چند قدم چلے, جنازہ نہ اٹھا, زمین پہ رکھا. اے بنی ہاشم کے بچوں, ہم سے جنازہ نہیں اٹھتا, بھائی کا جنازہ اٹھا کرو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار عالم شہید ثالث کے صدقے سے جتنے حضرات یہاں پر آئے ہیں سب کی دلی حاجات کو پورا فرما. جو بیمار انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. اور پالنے والے جو طالبان علم ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کا ناصر اور مددگار اور وفادار بنا. اور آپ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے. بعد مغربین جو مجلس ہوگی تو خطاب فرمائیں گے. سلطان الذاکرین علی جناب مولانا ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب بعد مغربین